خود بخود نہیں ہوتا. یہ تو ایک اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی نظر عنایت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے اللہ پاک اسے دین کے کام میں لگاتے ہیں. سعادت، خوش نصیبی، علماء نے لکھا ہے کہ سعادت کہتے ہیں کسی خیر کے کام میں چلنے کے لیے اللہ کی مدد کا ساتھ ہو جانا، کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی خیر کے کام میں چل نہیں سکتا. اللہ کی مدد کا کسی خیر کے کام میں لگنے اور چلنے کے لیے اللہ کی مدد کا ساتھ ہو جانا، اس کا نام سعادت ہے. اور وہ شخص سعادت مند ہے، خوش نصیب. خوش نصیب کہ یہ سلیکشن ہے، سلیکشن، الیکشن نہیں، الیکشن نہیں کہ سب مل کے کھڑا کر دو صاحب اس کو امیر بنا دو حیدرآباد کا، ہم سب ساتھ ہیں اسے امیر بنا دو. تو یہ الیکشن نہیں ہے. یہاں کیا ہے؟ ارے بولو، کس کی طرف سے؟ اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا، تمام روحیں عالم ارواح میں ایک وقت پر پیدا کی گئی، پھر اپنے اپنے وقت پر دنیا میں آتی ہیں. جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا تو اللہ پاک نے ان روحوں پر نگاہ ہے، اور سب سے اچھی روحیں، بہترین روحیں جو تھیں ان کو چن کر اللہ نے نبی بنایا. تمام انسانوں کی روحوں پر نظر ڈال کر اللہ نے ان میں سے انتخاب کیا، اور جو اللہ کو جو سب سے اچھی روحیں پسند آئیں اللہ نے ان کو نبی بنایا. پھر اللہ نے دوبارہ باقی پر نظر ڈالی. پہلا سلیکشن انبیاء، پھر دوبارہ اللہ نے نظر ڈالی، اور پھر جو ان میں سے بہترین تھے ان کو اللہ نے صحابی بنایا، حضور کے صحابی. یہ دوسرا سلیکشن. اور تیسرا سلیکشن قیامت تک کے دین کے کام کرنے والے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انتخاب ہے. تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کہاں اس قابل تھے کہ دین کے کام کے لیے چنے جاتے. یہ تو تیری توفیق ہے، تیری عنایت ہے، تیری مہربانی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کے اندر دو حرکتیں ہوتی ہیں، پش، دھکیلنا. پہلے زمانے میں امبیسڈر، فیٹ، یہ دو ہی کاریں ہوتی تھی. صبح کو اٹھو تو سٹارٹ نہیں ہوتی تھی. نوجوانوں نے دیکھا نہیں ہے، بوڑھے لوگوں کو پوچھو تو چابی دو تو کوئی خلاص. تو پھر کیا کرتے اسے دھکا مارو بھائی، سب اترو نیچے پھر دھکا مارو. تو حدیث میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں حرکت. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کو دو چیزیں ڈھکیلتی ہیں، ایک فرشتہ ڈھکیلتا ہے، دوسرا شیطان ڈھکیلتا ہے. فرشتہ ڈھکیلتا ہے خیر کی طرف، شیطان ڈھکیلتا ہے شر کی طرف. اگر آدمی کے دل میں کوئی خیر کا ارادہ آئے، کسی بھلے کام کا دل میں ارادہ آئے، خیال آئے، تو وہ خود بخود نہیں آیا ہے، وہ خوش ہو جائے، شکر کرے اللہ کا کہ اللہ نے اس کے پیچھے فرشتہ لگایا ہے جو اسے خیر کی طرف ڈھکیل رہا ہے، بھلائی کی طرف ڈھکیل رہا ہے. اور اگر برا خیال آئے، آتے ہیں ہاں، خیالات پر پکڑ نہیں ہے. ارادے گناہ نہیں ہے، ارادے گناہ
गुनाह नहीं है, करेगा तो गुनाह होगा। हाँ, हरम शरीफ में इरादा गुनाह ही गुनाह है, क्योंकि वो जगह इतनी बड़ी है। तो ख्यालात आते हैं आदमी के अंदर, खैर के भी शर के भी, खैर के भी शर के भी। तो अगर बुरा ख्याल आए तो लाहौल पड़े, लाहौल पड़े कि ये खबीस क्यों मेरे पीछे लगा, और अल्लाह से मदद मांगे। तो भाइयों, हम जो तबलीग में चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे हैं, हमें अल्लाह चला रहा है। हम जो आए हैं यहाँ क्या शाहीन नगर की जामा मस्जिद को हम नहीं आए हैं, हमें फरिश्ता ढकेल कर लाया है। हमारी स्कूटर को फरिश्ता धक्का मार के हमें लाया, चल। कहीं और भी ले जा सकता था, इतवार की छुट्टी के दिन कहीं और भी ले जा सकता था। अल्लाह ने हमारे पीछे फरिश्ता लगाया जो हमें ढकेल 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 के लाके शाहीन नगर में छोड़ के बैठा है, गया नहीं। तो दीन का काम ये अल्लाह की एक बड़ी मेहरबानी है। जिसको अल्लाह किसी दीन के काम में लगाए, तौफीक दे, तो उसे चाहिए वो अल्लाह का शुक्र करे। क्या अल्लाह, मैं कहाँ काबिल था, तो तूने लगाया, तू चला रहा है। शुक्र गुजारी अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत महबूब है अल्लाह को। शुक्र गुजार बंदे अल्लाह को बहुत पसंद है। तमाम नबियों की सिफत है शुक्र गुजारी। तमाम अंबिया अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत शुक्र की इबादत थी। आप आधी आधी रात खड़े होते थे इबादत में। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ कर दिए, आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? तो फरमाया, क्या है आयशा, जब अल्लाह ने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार न बनूं? शुक्र की बात। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें लगाया, हमें अल्लाह चला रहा है। माशाअल्लाह शहर का भी मजमा है, शहर का भी मजमा है। आगे पीछे के दोनों ग्राउंड भर गए हैं, इधर कारें भर गई हैं, उधर मोटरसाइकिलें भर गई हैं। तो शहर का भी मजमा है, जिले का भी मजमा, सारे जिले के जिम्मेदार आए हुए हैं। तो ये हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस काम में लगाया और अल्लाह चला रहा है। लोग कहते हैं तबलीग वाले, एक आदमी 3 दिन जाकर आता है तो लोग कहते हैं ये भी तबलीग में जुड़ गया। अरे दुनिया में 3 दिन लगा के डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता, अरे टेलर नहीं बनता, हजम नहीं बनता। 3 दिन हजम की दुकान पर बैठकर 4वें दिन दुकान करो, कोई नहीं आएगा। तो बाल निकालता है कि खाल निकालता है कि तो 3 दिन लगा के डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता, टेलर नहीं बनता। और यहां लोग 3 दिन लगा के लोग बोलते तबलीग वाले भाई हो, इन्हों भी तबलीग वाले हजरत। हमारे हजरत की मौलाना इनाम हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि खुश हो जाओ, अल्लाह का शुक्र करो कि जिस अल्लाह ने दुनिया में लोगों की जबानों पर ये कहलवाया ये तबलीग वाले हैं, कल क़यामत पे अल्लाह ये कह दे कि जाओ मेरे बंदे तुमको तबलीग वाले कहते थे, जाओ तबलीग वालों से जाओ। हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया। कल क़यामत में अल्लाह ये कह दे कि मेरे बंदे तुमको तबलीग वाला कहते थे, जाओ तबलीग वालों से जाओ। हमारा काम बन गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। इस्लाम बहुत कमजोर था, मुसलमान बड़ी कमजोरी की हालत में थे। काबतुल्लाह में नमाज भी पढ़ सकते थे,
کعبے میں اگر کوئی نماز پڑھتا تو پیٹا جاتا. حضور کے دادا کی مسجد، اس میں حضور نماز نہیں پڑھ سکتے. تو حضور کہتے تھے کہ تمہارے باپ کی مسجد ہے، یہ تو میرے دادا نے بنائی ہے. کعبۃ اللہ کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضور کے دادا نے. تو حضور کے دادا کی مسجد حضور نماز نہیں پڑھ سکتے. تو حضور کہہ سکتے تھے یہ تمہارے باپ نے بنائی، یہ تو میرے دادا کی مسجد ہے، مجھے کیسے روکتے ہو؟ لیکن آپ سب برداشت کرتے رہے، جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے. جھیلنا یہ دائی کی سب سے بڑی صفت ہے، جھیلنا. برداشت کرنا دائی کی صفت ہے. انہو حلیم اواب. عارف کے حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، علم. تو مسلمان بہت کمزور حال میں تھے. 4 آدمی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے تھے. 144 4 مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے تو بٹکے والے پھرتے. تم کو اتنی ہمت ہو گئی؟ تو حضور نے دعا مانگی کہ اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو. حضور کی دعا کے الفاظ دیکھو کہ عمر بن خطاب، عمر بن ہشام، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو اس کو ہدایت دے کر اس کے ذریعے مسلمانوں کو قوت دے. یہ 2 مکے کے بہادر تھے، عمر بن خطاب، عمر بن ہشام. عمر بن ہشام وہ اپنی جہالت سے ابو جہل ہو گیا. تو حضور نے دعا مانگی ان دونوں میں سے جس کو جو تجھے پسند ہو اللہ اس کے ذریعے اسلام کو قوت دے. تو حضور کی دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ حضرت عمر بن خطاب. صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر ایمان لائے تو ہمیں ہمت ہوئی کعبے میں جا کر نماز پڑھنے کی. اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، عمر ہمارے ساتھ ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ہمت ہوئی کعبے میں جا کر نماز پڑھی. سب نے ہجرت کی، مدینے کی ہجرت. جب مدینے کی ہجرت کا وقت آیا تو سب نے چھپ چھپ کر رات کے اندھیروں میں ہجرت کی. اور جب حضرت عمر کی ہجرت کا وقت آیا تو انہوں نے کعبے میں آ کر طواف کیا اور اعلان کیا کہ میں مدینے جا رہا ہوں. سب نے تو چھپ کے کی، میں مدینے جا رہا ہوں، کسی کی ہمت ہو تو مکے کے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے. کوئی نہیں آیا، کسی کی ہمت نہیں. پھر اللہ نے ان سے کتنا کام لیا. یہ حضور کی دعا تھی کہ جو تجھے پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو قوت دے. تو یہ اللہ کی پسند ہے، اور یہ پسند کا سلسلہ ختم نہیں ہو گیا. یہ ختم ہو گیا کہ بھائی ختم ہو گیا، کب تک جاری ہے؟ قیامت تک جاری ہے.